بہترین امت جو ہے وہ کون سی ہے قبلہ، جو کہ نیکی کی طرف بلاتی ہے اور برائی سے روکتی ہے؟ کیونکہ عموماً ان تمام چیزوں پر جو ہے وہ مختلف تبلیغوں کے حوالے سے اور چیزوں کے حوالے سے جو ہے وہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ وہ نیکی کی طرف دعوت دینے والے ہیں، برائیوں سے روکنے والے ہیں، مگر جو سب سے بڑی نیکی ہے، نیکی کی جڑ ہے، اس ولایت کے دشمن ہوتی ہے اصل میں۔ تو اصل وہ امت کون سی ہے جو حقیقتاً نیکی کا حکم دے رہی ہے اور برائیوں سے روک رہی ہے؟ اس پر اشارہ فرما لیں۔ جی، بھی سورہ عمران کی 110 نمبر آیت میں دوبارہ ایک آیت آئی ہے، پہلے بھی ایک آیت اس حوالے سے گزری ہے، اس میں بھی اس قسم کا تذکرہ تھا، دوبارہ تذکرہ ہوا ہے، کون تم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم ایک بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے تمہیں قرار دیا گیا ہے، تامرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھ۔ تو اس آیت کے ضمن میں جو روایت ذکر ہوئی ہے وہ تفسیر قمی کی جلد نمبر 1 صفحہ 110 کے اوپر موجود ہے، اور چھٹے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کوئی شخص جب یہ آیت پڑھ رہا تھا تو اس آیت کے پڑھنے کے بعد امام علیہ السلام نے اس سے ارشاد فرمایا کہ یہ جس امت کا ذکر ہے کہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتی ہے، برائی سے روکتی ہے اور اللہ پہ ایمان رکھتی، جس امت کا جو ہے نا ذکر ہوا ہے وہ بہترین امت ہے، وہ ائمہ علیہ السلام ہے۔ اس مقام پہ ائمہ علیہ السلام کو بہترین امت قرار دیا گیا، اور ان کے پیروکاروں کو بھی امت قرار دیا گیا، اور اس مقام پہ جو پچھلی آیت تھی اس میں بھی ائمہ علیہ السلام کو بہترین امت قرار دیا گیا جو خیر کی طرف بلاتی ہے۔ لہذا بعض روایات سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص جھوٹا ہے، اے علی، جو مجھ سے تو محبت کا دعویٰ رکھتا ہو اور آپ سے بغض رکھتا ہو، لہذا ایسا شخص جو ہے جو رسول خدا کے وسیع سے بغض رکھتا ہو وہ رسول کی امت سے خارج ہو جاتا ہے، رسول خدا کے فرمان کے مطابق۔ جی موسی صاحب۔ بہت خوبصورت، بہت خوبصورت